بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام ویورز کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور جیسے کہ ٹاپک آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ امپیکٹ آف کورونا وائرس کووڈ-19 پینڈیمک آن چلڈرنس ان رسپانس ریکوائرڈ۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے بہت ہی مشہور ٹرینر مسٹر عابد حسین صاحب کو دعوت دی ہے، جو کہ نہ صرف ٹرینر ہیں، اس کے علاوہ وہ ایک ایجوکیشنل ایکسپرٹ بھی ہیں اور ایک انٹرپرینور بھی ہیں۔ تو عابد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس پہ بات کریں گے کہ کورونا وائرس کس طریقے سے امپیکٹ لے کے آ رہا ہے، خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے بات ہوگی۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شہیر کیا حال ہے؟ سر خیر صاحب سنائیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ٹائم دیا اور بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہم اپنی بات کا باقاعدہ آغاز ہم اپنے سیدھا سوال سے کرتے ہیں کہ جو کورونا وائرس ہے سر، وہ کس طریقے سے بچوں کے لیے پیچیدگیاں لے کے آ رہا ہے، کس طریقے سے مشکلات پیدا کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک بہت بڑی آبادی جو بچوں کی ہے اس پہ کیا اثرات ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ لاکھوں اور کروڑوں میں تعداد ہے ان بچوں کی۔ یہ صرف میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی دنیا پوری میں جو ہے وہ، یعنی اگر پوری دنیا کے بچے دیکھے جائے تو 90% کے قریب جو بچے اس وقت وہ اس کووڈ-19 کا شکار ہوئے ہیں۔ اسکول بند ہو چکے ہیں، بچے اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ قید ہو کے رہ گئے ہیں، اور بالکل نارمل جو زندگی تھی بچوں کی اور خاندانوں کی، وہ بدل کے جو ہے، اور اس طریقے سے اس پہ بچوں پہ بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ اور جہاں باقی لوگوں کو اس کا اثر ہوگا، اس میں بچے بہت زیادہ ولنریبل ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اپنے خاندان کے جو بالغ افراد ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کے مرہون منت ہیں، ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو اس میں اس طریقے سے، یعنی یہ ہم ایک طریقے سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پوری یکسر جو ہے یہ ایک شفٹ ہوئی ہے، جو نارمل زندگی سے جو لوگ ہیں وہ اس خاص قسم کے حالات میں چلے گئے، جہاں پورے آبادیاں گئی ہیں ان حالات میں، وہاں پہ بچوں کے اوپر بھی یہی صورتحال ہے۔ بچے بھی اس خاص قسم کے حالات میں چلے گئے ہیں، لیکن ان کے لیے کام کس نے کرنا ہے؟ وہ اڈلٹس نے کرنا ہے، وہ ان کے والدین نے کرنا ہے، وہ خاندانوں نے کرنا ہے، کیونکہ اس وقت بچے جو ہیں وہ گھروں کے اندر مقید ہیں، اور گھروں کے اندر ہی ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے گا۔ تو آج ہم اس لیے خاص طور پہ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے تھے کہ اس کا بچوں کے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات ہیں، اور ہمیں اس کے لیے کرنا کیا ہے۔ تو جب ہم اس کی اثرات کی بات کریں گے تو اس کا بہت زیادہ ابھی انیشیل پہ ہے، اور رورل کا اربن کی مختلف طریقے سے اس کے اثرات بھی ہوں گے، اس طریقے سے بھی اس کو دیکھا جائے گا۔ لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس کے ایفیکٹس ہوں گے بچوں کے اوپر، کہ بچے گھروں کے اندر اگر رہتے ہیں، اور خاص طور پہ اربن کے اور اربن سلم میں جو بچے ہیں، ان پہ یہ اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ اور دوسری چیز جو اس پہ بہت زیادہ وہ چیز ہوگی وہ یہ کہ اس کے حوالے سے بات چیت بہت زیادہ کی جا رہی ہوگی نا، کہ بچوں کو روکا بھی جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے۔ اور ہماری خاص طور پہ سوسائٹی کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ مس انفارمیشن بہت زیادہ جا رہی ہے، اور مس گائیڈنس بھی بہت زیادہ ہے، اور بھرمار ہے اس طرح کی چیزوں کی۔ اور اگر بچے اس طریقے کی چیزیں سنتے رہتے ہیں تو ان کے اوپر سائیکولوجیکلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے اس کا کہ یہ سائیکولوجیکلی امپیکٹ ہوا ہے۔ دوسرا جو اس کا بہت بڑا اثر ہوگا وہ اس کا سوشل امپیکٹ ہوا ہے، کہ وہ بچے جو اسکولوں میں جاتے تھے، وہ بچے جو گلیوں میں کھیلتے تھے، وہ بچے جو پارکس میں جاتے تھے، وہ بچے جو روٹین کی زندگی گزار رہے ہوتے تھے، وہ بالکل چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب وہ بچے گھر کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہیں ان کے لیے، تو اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہے کہ وہ سوشلی ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ اس صورتحال میں والدین ان کے ساتھ کیا کریں، اور گھروں میں بچوں کے ساتھ کس طرح کی چیزیں کی جائیں گی، وہ بہت ہوں گی۔ تو اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی بچوں کے اندر بہت مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہوں گی جو اثر انداز ہوں گی۔ دس سوشل امپیکٹ، سائیکولوجیکلی امپیکٹ۔ بالکل، میں سر سوال یہ کر رہا تھا آپ سے کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ بچوں پہ اثرات پڑیں گے،
تو اثرات کو کورس اگر آپ ڈیفائن کر دیں کہ اثرات کس طریقے سے پڑیں گے بچوں کے اوپر؟ دیکھیں بچے، ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ بچوں کی گروتھ ہو رہی ہے، بچوں کی نشو و نما ہو رہی ہے، تو اس نشو و نما پہ بہت زیادہ اثرات ہوں گے. نشو و نما کو جب ہم مختلف حوالوں سے دیکھیں گے، مثلا نشو و نما کو ایسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی ذہنی بالیدگی ہوتی ہے، ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، اس کے اوپر اثرات ہیں، کیونکہ ان کو وہ چیزیں ہی نہیں میسر ہو رہی ہیں جو کہ ان کو ہونی چاہیے. مثلا ان کو جو نالج یا انفارمیشن تک ایکسیس ہونی چاہیے تھی وہ محدود ہو گئی ہے. یہ امپیکٹ پڑے گا ان کے اوپر. جو ہے وہ ایموشنل بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. ایموشنل کو ہم پھر اور زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان کو جو وسائل، ان کو جو سوشیو اکنامک کنڈیشن ہیں، جو اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس سے ان کی جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ان کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. ان کا ایموشنلی جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اس سے اثر لیں گے، تو اس طرح کا بھی اثر ہوگا. اسی طریقے سے وہ بچے جو کہ زیادہ تر گھروں میں رہیں گے اور باہر نہیں کھیلنے کے لیے نہیں جا سکیں گے، کھیل کود نہیں کر سکیں گے، تو ان کو فزیکلی بھی جو ہے یہ ان کے اوپر اثر ہوگا. اس طریقے کی بھی چیزیں ہوں گی. تو یہ بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ان کے اوپر اثر کریں گے. پھر ایک نا انگزائٹی آنا شروع ہوگی. یہ بھی اس کی بھی پھر کچھ سٹیجز ہوں گی کہ بچوں کے اندر جو ہے نا وہ غمگین، میں لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ بچے افسردہ رہنا شروع کریں گے، بچوں کے اندر جو ہے وہ چڑچڑا پن آئے گا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی وہ بھی جو ہے وہ اس طریقے سے. اب ہم اس میں اور مزید اور آگے چلے جاتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوں گے، ہمارا زیادہ فوکس ہوگا جس پہ ہم بہت زیادہ چیزوں پہ کر رہے ہیں. ہم 3 سال سے لے کے 18 سال کے بچوں کو زیادہ فوکس کریں گے. وہ بچے جو کہ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، وہ بچے جو کہ باہر جاتے تھے، وہ بچے جو اسکولوں کو یا ایسے سینٹرز کو اٹینڈ کر رہے تھے، جو کالجز یونیورسٹی میں جا رہے تھے، ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ محدود ہو کر رہ گئے. تو جو چھوٹے بچے ہوں گے ان میں اس طرح کی بھی علامات آئیں گی. مثلا میں اس پہ جب پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بچے جو ہے وہ بیڈ ویٹنگ کریں گے، اس طرح کی چیزیں کہ بستر پر ان کا اس طریقے سے ہوگا. اچھا، پھر چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ چڑچڑا پن آئے گا. بچے جو ہیں وہ ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی. یہ چھوٹے بچوں پہ اس کے اثرات ہوں گے جو 3 سے 5 سال کے بچے ہیں. پھر وہ بچے جو اب 6 سے لے کے پھر بڑی عمر کے ہوں گے، اس میں اور طرح کے اثرات ہوں گے. مثلا وہ بچے جو ہیں وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو ماریں گے، ان کے ساتھ لڑائی زیادہ کریں گے، اور جو میں پہلے بھی لفظ یوز کر چکا ہوں کہ وہ چڑچڑا پن ان کے اندر آئے گا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہوں گی. ایک اور چیز جو اثر کرے گی وہ یہ کرے گی کہ بچوں کا جو کنسنٹریشن ہے، جو توجہ چیز کے دینی ہے، اٹینشن سپین جس کے لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے، وہ چیز کم ہو جائے گی. اور یہ چیزیں جو ہے وہ اوور آل پھر ساری چیزوں پہ اثر کریں گی. میں بچے اپنے کے ساتھ ڈیلی کام کر رہا ہوتا ہوں، تو میں اس کے ساتھ جب کام کرتا ہوں تو وہ تھوڑا سا ٹائم دے کے پھر وہ اٹھ کے کہیں جانا چاہتا ہے. یہ چیز اس نے آج کل میں زیادہ اڈاپٹ کی ہے. تو میں نے جب پڑھا اس چیز کو تو مجھے سمجھ آئی کہ ہاں یہ تو اس طریقے کی چیز ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایمرجنسیز میں، لاک ڈاؤنز میں، اس طرح کی جو پیراڈائمک ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ اس طرح کی سچویشنز جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ آتی ہیں کہ وہ اس طرح کی اثرات لیتے ہیں. تو سر یہاں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہے وہ تو پیرنٹس کی بنتی ہے پھر کہ اس کو کس طریقے سے مینیج کریں. تو یہاں آپ پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ اگر وہ اپنے بچوں میں ایسے سمٹمز دیکھ رہے ہوں جو کہ نارمل نہیں ہے تو اس کو کیسے وہ سمجھیں اور کیسے وہ اس کی سولوشن طرف جائیں؟ ہاں، بیسیکلی جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ جب یہ سچویشن بدلی ہے تو اس میں والدین کا جو بیسیکلی طرز زندگی ہے اور خاندانوں کا بلکہ طرز زندگی بدل گیا ہے اور بدلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جب اس طرح کی سچویشن ہے کہ ہمیں اندازہ ابھی بھی نہیں ہے کہ ہم شاید پتہ نہیں کب جو ہے وہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہوں گے، پتہ نہیں کب جو ہے وہ بچے اسکول جانا شروع کریں گے. ابھی سچویشن کلیئر نہیں ہے، لیکن ہم دعا کر رہے ہیں کہ یہ جلدی سے یہ چیز ہو جائے. تو اس صورتحال میں والدین کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور والدین کو اپنا طرز زندگی جو خاندان کے اندر ہے اس کے بدلنا پڑے گا. یعنی سب سے پہلی جو چیز ہوگی کہ والدین کو ایموشنل بانڈ مزید بڑھانا پڑے گا بچوں کے لیے.
اور یہ ایموشنل بانڈ کا مطلب صرف یعنی ایسا نہیں کہ والدین سوچ لیں گے کہ ہم نے ایموشنل بانڈ جو ہے وہ بڑھا لیا تو شاید وہ ہوگا، ایسا نہیں، ان کے ایکشن سے یہ چیز ہوگی کہ وہ بچوں کو وقت زیادہ دیں، بچوں کے ساتھ ایسی صحیح، چیزوں میں مصروف ہو جائیں جس سے بچے اور وہ مل کر کچھ کام کریں. میں اس کی سمپل صحیح، مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارا چونکہ بہت بڑی جو تعداد ہوگی جو اس چیز کو آگے لے کر جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ رورل سیٹنگ میں بھی ہوگی. وہ بیسیکلی ہماری جو مارجنلائز کمیونٹی ہیں، جو والدین بہت زیادہ وسائل نہیں رکھتے، ان کے لیے میری بات بہت زیادہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ کام کریں. وہ مثلاً جو لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں وہ ان کو اپنے بچوں کو ان ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. جو والدین جو ہے وہ جو اپنی سکل سیٹ رکھتے ہیں اس سکل سیٹ میں بچوں کو مصروف کر لیں، باغبانی میں صحیح، مصروف، جو بڑھئی ہیں وہ بڑھئی کے کام میں مصروف کریں، جو لوہار ہیں وہ اس کام میں مصروف کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان سے مشقت کا کام کروا رہے ہوں گے، لیکن وہ چیز ان کے لیے اچھی ہے کہ وہ اس میں انگیج کریں گے. جتنا وہ فزیکلی انگیج کریں گے بچوں کو، اتنا جو ہے وہ بچوں کو اتنا اچھا پائیں گے کہ وہ بچے ان کے ساتھ بانڈ بھی زیادہ کریں گے. جو ہم پہلی چیز لے کے بڑھے کہ ایموشنل بانڈ بڑھے گا، تو وہ والی چیز. بالکل، تو اس میں جو ہے یعنی ہم ایسی بات کریں تو ماؤں پہ آلریڈی بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے گھروں میں، تو بچے بھی گھر بالکل، میں، تو اس میں پھر جو والد ہے وہ آگے بڑھیں گے اور وہ کچھ طریقے سے ان بچوں کو انگیج کریں. یعنی یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز جو بہت زیادہ کرنی چاہیے وہ یہ کہ آپ کو جو اپنی خاندان کے افراد ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ انٹریکشن بڑھانا ہے، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے. مینٹین، ہاں، صحیح، اس صحیح، کو مینٹین کریں، یعنی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رہے، لیکن آپ کو جو انٹریکشن ہے وہ بڑھانا ہے. اس کے لیے آپ کو اس طرح کی چیزیں اپنانی پڑیں گی. مثلا ٹیکنالوجی نے کچھ چیزیں کر دی ہیں، مثلا آپ واٹس ایپ گروپ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت کو بڑھائیں. آپ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. جو واٹس ایپ گروپ سے نہیں ہے تو وہ آپ جو پیکیجز دیتے ہیں، فیملیوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ لوگوں نے ایک جیسے جو ہے وہ نیٹ ورک لے کے جو ہے وہ تو اس طریقے کی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ہے. تیسری چیز جو والدین کو بہت زیادہ کرنی چاہیے وہ یہ کہ پازیٹیوٹی کو بہت زیادہ رکھیں. بچوں کو وہ چیزیں زیادہ دیں جو ان کے اندر پازیٹیوٹی دیں. جو ہوپ ہے وہ سب سے بہتر سولوشن ہے اس طرح کی سچویشن کا. یہ سچویشن صحیح، کسی اور طریقے سے بھی آ سکتی ہے، لیکن جو ابھی سچویشن آئی ہوئی ہے یعنی جو وبا کی شکل ہے، جو ہمیں اس مشکل کی شکل ہے، اس کی آپ یہ کریں کہ بچوں میں ہوپ کس طریقے سے دے سکتے ہیں بالکل، اور اس ہوپ کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں. بچے جو ہیں صحیح، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، بچوں کے اندر ایک امید کی کرن رہے، تو وہ اس طریقے سے جو ہم اس کا امپیکٹ ہے سائیکولوجیکل، وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ کو کم کر سکیں گے. تیسری بہتر، چیز جو ہے اور جس چیز پہ ہم بات کرنا چاہوں گا کہ بچوں کو جہاں یہ چیزیں زیادہ کی جا رہی ہوں گی، یہ مڈل کلاس میں، لوور مڈل کلاس میں بہت زیادہ، کہ بچے جو ہے نا دن بھر جب خبریں دیکھتے ہیں، جب بہت زیادہ اس چیز کی بات کی جاتی ہے، اس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ نیگیٹو جاتا ہے بچوں پہ. تو صحیح، گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اچھی چیز کی ہے جو آ رہی ہے کہ وہ جو انہوں نے ڈیجیٹل وہ شروع کیا ہے طریقہ کار کلاس کہ روم، بچے طریقے سے بھی چینل کے تھرو اور ایپلیکیشن کے تھرو، جی، تو وہ چیز اچھی ہے، ان چیزوں میں انگیج کیا جائے. اور جو والدین جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کی مدد لیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ بچوں کو وہ چیزیں کی جا سکتی. مثلا ایسی سٹوریز موجود ہیں، ویب سائٹس ایسی موجود ہیں. اس طریقے میں خود یہ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے جو ہمارے ادارے کا فیس بک پیج ہے، ہم اس پہ جو ہے وہ ڈیلی چیزیں لگاتے ہیں کہ ان کو بچوں کو سٹوریز سنائی جائیں، بچوں کو جو ہے وہ انگیج کیسے کیا جائے. میں اس سے اور آگے بڑھاتا جاؤں چیز کو کہ کچھ جو جن والدین کے لیے ہم زیادہ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس وسائل نہ ہوں. یہ والدین کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس پہ ہمیں بات کرنی بھی چاہیے کہ یہ ہم جن کے لیے بات کر رہے ہیں کہ والدین کو یہ چیلنج ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، لیکن جو اپنی اس میں موجود ہے ان کی جو صلاحیت ہے اس کو جو افورڈ کر سکتے ہیں
اس میں کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں وہ چیزیں والدین جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کریں. مثلاً بچوں کو کہانیاں سنانا خاندانوں کے اندر, اس پہ کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. یہ چیزیں آلریڈی ہماری پچھلی جو نسل ہے وہ نئی نسل میں یہ منتقل کرے گی. تو اگر اس طرح کی چیز کی جائے تو وہ چیز بہت اچھی ہوگی. بچوں کو اور جو بہت اچھی چیز کی جا سکتی ہے جو والدین کر سکتے ہیں کہ بچوں کو کتابیں بنانے کے لیے, بچوں کو ڈرائنگ کے لیے, بچوں کو چیزوں میں رنگ بھرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں میں انگیج کیا جائے. تو یہ 3 سے 5 سال کے بچوں کے لیے کیا جا سکتا ہے. پھر 6 سال اوپر جو عمر کے بچے ہیں ان کے لیے بھی چیزیں ہیں کہ ان کے لیے آپ پروجیکٹس کو اس طریقے سے کی جائے کہ ان کو پروجیکٹس میں انگیج کیا جائے. جیسے میں نے پہلے کیا بات کہ آپ جب ان کو انگیج کرتے ہیں ان کاموں کے اندر, ان پیشوں کے اندر جو والدین آلریڈی جن کے ساتھ چیزوں کے ساتھ انگیج, ہاں, تو اس طرح کی چیزوں میں یہ پروجیکٹس ہیں. تو یہ چیزیں بڑی لرننگ میں بھی بچوں کو مدد کریں گی اور ان کو جو ہے وہ اسکل سیٹ بھی جو ہے وہ دے رہی ہوں گی کہ ان کو یہ والی مہارتیں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوں گی. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ان کو مدد کریں گی. اچھا سر, کچھ میرے مائنڈ میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ ایج گروپ کے بچے موجود ہیں, ٹھیک ہے. کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کی ایج جو ہے وہ 3 سال سے کم ہے, وہ اسکول گوئنگ نہیں ہے. نارمل روٹین میں ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو پارک لے کے جاتے ہیں, ان کو باہر گھماتے ہیں, ان کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں. جب اب لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے, تو ان کی گرومنگ کے لیے ہم کس طرح کے اسٹیپس لیں کہ وہ بچے گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ لرن کر لیں. کیونکہ جو یہ بچے ہیں یہ ان کے لیے ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ باہر چلے جائیں, موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے, گاڑی پہ بیٹھ کے یا وہ پارک. تو اب وہ ایکٹیویٹی ان کی ختم ہو گئی ہے, تو ان کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ ہم اب 2 چیزوں پہ, ہم پہلے اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے آپ نے بات کیا, اور یہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں ان کو فزیکلی ایکٹیویٹی, بچوں تمام کو بیسیکلی فزیکل انگیجمنٹ چاہیے, فزیکل ایکٹیویٹی چاہیے. اور یہ جب ہم گھر میں محدود ہو جائیں گے تو یہ مشکل ہو جائے گی, اور خاص طور پہ اربن سلم اور جو سلمز کے لوگ ہوں گے, جو شہروں کے اندر لوگ ہوں گے, ان کو یہ بہت زیادہ مشکل ہوگی. لہذا والدین کو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنی چاہیے جو بچوں کو انگیج کر لیں فزیکل ایکٹیویٹی. اور اس کے لیے وہ چیزیں سوچیں کہ مثلا ان کو بلاکس دے کے ان کے ساتھ کام کیا جائے. مثلا ان کو جو ہے وہ آپ چاک سے, اگر مثلا آج کل چاک بھی دستیاب نہیں ہے تو کوئلہ, یہ دیہات کی شکل ہو سکتی ہے, یا آپ ایسی چیز جو, اور اس سے جو ہماری جو دیسی کھیل ہوتے تھے ان کی کوئی شکلیں نکال لیں, جیسے شٹاپو تھی, یا آپ اور اس طرح کی چیزیں سوچیں. مثلا آپ نے دائرے لگائے ہیں اور آپ نے اس کے اندر نمبر لکھ دیا ہے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, اس میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ فلان نمبر پہ جمپ لگا کے جاؤ, فلان نمبر پہ جمپ لگا کے جاؤ. تو آپ نے بہت ساری چیزیں ایک ہی ساتھ کی ہیں. آپ نے اس کو نمبر سکھانا شروع کیا, آپ نے اس کو جو ہے وہ فزیکل بھی اس کو انگیج کیا, اور بچے اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ, یعنی میں نے صرف ایک نمبر کی بات کی, آپ اس کو لینگویج کی طرف بھی لے سکتے جا سکتے ہیں. مثلا آپ اردو کی حروف تہجی اس کے اندر لکھ دیں, یا اس طرح کی آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ان حروف کو ملا کے لفظ بنانا شروع کریں. تو کتنی چیزیں جو ہیں, جب آپ میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ والدین کو اب کچھ نئی طریقے سے سوچنا پڑے گا چیزوں پہ, تو وہ کریں کہ بچوں کو اس طریقے کی چیزوں کو, مثلاً اچھا ایک اور چیز ہو سکتی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر گھر میں سائیکل موجود ہے تو سائیکل کھڑی کر کے کس طریقے سے آپ اس کو انگیج کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ رسی, چھوٹی رسی لے کے رسی کودنا, یا رسی سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں. ایک رسی, یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ ہم ایک رسی سے یا ایک دھاگے سے سینکڑوں ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جو کی جا سکتی. تو اس طرح کی بہت سارے آئیڈیاز ہیں گیند کے ساتھ, بال کے ساتھ. اور اگر بال اویلیبل نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر گھر میں بال اویلیبل, آپ اگر پرانے کو کپڑے جو ہے نا ان کو اکٹھا کریں نا تو اس کے اوپر رسی یا دھاگا باندھا جا سکتا ہے, آپ اس کو بال کی شکل بنا سکتے ہیں, اور وہ اس حوالے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے کہ وہ وزنی زیادہ نہیں ہوتا اور گھر میں توڑ پھوڑ بھی نہیں کرتا. تو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ بھی بچے کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. اس سے والی بال کھیلیں, آپ دیوار کے ساتھ کھیلیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ
بچوں کے ساتھ کی جا سکتے ہیں. اور چھوٹے بچوں کی جس کا آپ نے سوال کیا تھا, آپ اس کو زمین پہ ایک طرف سے دوسری طرف بھیجیں, بچے دوسری طرف سے بھیجیں, آپ اسی میں کاؤنٹنگ کریں, آپ اسی میں جو ہے وہ الفابیٹ کریں, آپ اسی میں جو ہے وہ کسی آوازیں سکھائیں, آپ اسی میں سے جو ہے وہ کلر سکھائیں, آپ اسی میں سے, تو کتنی چیزیں ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اچھا سر, ایک اور چیز آ رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل پیرنٹس کیا کر رہے ہیں, وہ اس ٹائم کو سیو کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو تنگ ہونے سے بچنے کے لیے وہ بچوں کو ٹی وی لگا دیتے ہیں یا وہ ان کو موبائل فون دے دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال سے بڑی ڈینجرس ہیں آنکھوں کے لیے بھی. مطلب اس کی مطلب جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ہاں کبھی کبھار کر لیا, اگر آپ بہت زیادہ کریں گے تو بچوں کی آنکھیں بھی خراب ہوں گی اور بچوں کی عادتیں بھی خراب ہوں گی. تو میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ آج کل میکسیمم گھروں میں لوگ ان ایکٹیویٹیز کے بجائے بچوں کو موبائل فون میں یا مطلب لیپ ٹاپ کے تھرو یا ٹی وی اسکرین کے تھرو انگیج کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور میں بھی یہی کہوں گا, اور ساری دنیا اس چیز کو کہہ رہی ہے, اور والدین بیسیکلی جو اپنا کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے, یا اور بچے آپ کو پتا ہے کہ گھر میں جہاں 2-3 بچے ہوتے ہیں وہ بہت اس طریقے سے شرارتیں کرتے ہیں, تو والدین یہ ایزی اپنا میتھڈ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ لگا دیتے ہیں. اور بچے چھوٹا بھی ہو نا, اب تو بچہ سال کا 6 مہینے کا ہوتا ہے نا, وہ بھی اس پہ لگ جاتا ہے اور اس طریقے سے. لیکن اس کے بہت زیادہ جو سوشل اور پھر اس کے جو کوگنیٹو اور بہت سارے اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہیں. مثلا اس کا یہ ہے کہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ پھر دوسرے بچوں کے ساتھ یا گھر کے دیگر افراد کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں بنا پاتا, وہ ان کے ساتھ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اس کا, وہ ڈسکنیکٹ. اسی طریقے سے اس کا جو ہے وہ دیگر بچوں میں جب وہ اسکول جانا شروع کرے گا یا اس طرح, تو وہ بانڈ نہیں بنا سکے گا دیگر بچوں کے ساتھ. تو یہ جو سوشل بانڈ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کے پھر کوگنیٹو بھی ہیں کہ بچوں کی جو اپنی سوچنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بچے جو ہے وہ ویژولائز کرنا کم کر دیتے ہیں, اور اس کے بہت سارے جو ہوتے ہیں وہ کوگنیٹو اس کے امپیکٹ ہیں, یعنی اس کے ذہن پہ بہت زیادہ اثرات ہیں. پھر اس کے جسمانی اثرات ہیں, جی ہم کہہ رہے ہیں کہ نظر کم ہو جائے گی, اور نظر کم ہونا ایک طرف ہے, پھر اس کے دوسرے جو جسم کے جو بیسیکلی مسلز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہیں کہ بچوں کی جسمانی جو گروتھ ہے, نشو و نما ہے, وہ رکے گی. بچے جو ہے چڑچڑاپن سیکھیں گے اس سے. تو اس طرح کی, یعنی میں بچوں کو دیکھتا رہا ہوں اپنے رشتہ داروں میں, اپنے گھروں میں, تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے بجلی چلی جائے تو وہ والدین کو جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کرتے ہیں, اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ, یعنی میں اس کے لیے مس کنڈکٹ کا لفظ استعمال, بدتمیزی کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ بچے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں کہ یہ بجلی کیوں گئی ہے, یا یہ پیچھے سے جو کیبل ڈسکنیکٹ کیوں ہوئی, اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. تو اس رویے کو جو ہے وہ ہمیں اچھا کرنے کے لیے اس چیز سے بچوں کو جو ہے وہ باز رکھنا پڑے. اب چلیں سر, اب نیکسٹ بات ہے کہ ٹائم بڑا شارٹ ہے, افطاری کے ٹائم بھی قریب ہے, تو ہم جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں گے. تو یہ بھی بات کر لی ہم نے ارلی ایج کی, جو کہ ابھی اسکول گوئنگ نہیں ہے, اور جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی روٹین بنی ہوئی تھی کہ وہ اسکول جاتے تھے, ایک ٹائم اسپینڈ کرتے تھے یونیورسٹی کے اندر, وہاں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے تھے. تو وہ کیا کریں اب گھر بیٹھ کے؟ دیکھیں یہ نا ایک طریقے سے نا بچوں کے لیے یہ بیسیکلی سوچ کی چیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں سکتا. میں نے یہ پہلے بات کی ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ان کے وسائل محدود ہیں, خاندانوں کے وسائل محدود ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ نہیں سکتا. وہ بہت کچھ سکتا ہے. جیسے پہلے بچے سیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے, اسی طریقے سے کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں. مثلا بچے کچھ کریٹیوٹی کرنا شروع کریں. بچوں کو آرٹ کی چیزوں میں ہمیں انگیج کرنے کی ضرورت ہے, اور دو فائدے ہوں گے. ایک طرف بچے انگیج ہو جائیں گے آرٹ ایکٹیویٹیز میں, دوسرا بچے اپنے آپ کو نا ایکسپریس کرنا شروع کریں گے. تو جو ہم نے کہا نا کہ جو ان کے اندر انگزائٹی ہے, جو ان کے اندر گریف ہے, جو ان کے اندر چیزیں جو کہ نیگیٹو شروع ہو رہی ہیں وہ ایکسپریس کریں گے, تو بچے ہلکے ہو جاتے ہیں, اس سے مینٹلی ایزی فیل کرنا شروع کرتے ہیں. وہ کسی طریقے سے ایکسپریس کر رہے ہیں اپنے آپ کو, ایک طریقے سے وہ کسی چیز کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. لہٰذا وہ بچے جو کہ کالجز میں جا رہے تھے, اسکولز کی ایلیمنٹری اسکولز میں, ہائی اسکول میں ہیں, یونیورسٹیوں میں ہیں, ان کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے. وہ کچھ چیزیں لکھنا شروع کریں, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جب وہ لکھنا شروع کریں گے تو ان کو خود سمجھ آئے گی, اور سیلف ایکسپلور بھی کریں گے اپنے آپ کو. انہیں پتہ چلے گا کہ میں بھی بہت ساری چیزیں لکھ سکتی ہوں یا لکھ سکتا ہوں. لہٰذا یہ چیز بہت اہم ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو جائے. وہ دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرے اس حوالے سے,
اور اپنی فیوچر میں وہ چیزیں کیسے لے کے بڑھیں گے اس طریقے کی چیزوں کو دیکھیں. تو بیسیکلی جو چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں وہ چیزیں اس طرف سوچنا بھی شروع کریں, اس چیز کے بارے میں لکھنا شروع کریں, اور جہاں ممکن ہے ٹیکنالوجی کی جو مدد لے سکتے ہیں اسٹوڈینٹس وہ ٹیکنالوجی کی مدد لیں اور اس سے بالکل فائدہ اٹھائیں. بالکل سر, آپ نے بڑے اہم موضوعات پہ روشنی ڈالی, اور میرا ویسے دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی جو چھوٹے بچے ہیں ان کی لرننگ کے حوالے سے مزید سوالات کروں میں, کیونکہ ٹائم قریب ہے افطاری کا بھی, تو ہم باقیوں کو بھی انشاءاللہ تنگ ہم اس کریں کو گے. آگے پھر کنٹینیو کریں گے. جی مزید بات کریں سر, میں ایک چیز چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے اس شو کی بدولت آپ سے ایک سوال کر بھی ڈالوں, اور ہم انشاءاللہ اگلا پلان کریں گے اس پہ پورا پروگرام کرنے کا, کہ سر جو سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, جب 2 سال 3 سال کے, جی جی جو کہ ابھی لرننگ فیز میں ہوتے ہیں, جن کو نہ ابھی الفاظ ادا کرنے آتے ہیں, نہ ان کو پراپر پہچان ہوتی ہے رنگوں کی, نہ الفاظ کی, نہ ورڈز کی, نہ شیپس کی, تو یہ سب سے مشکل ٹائم ہے کہ بچے کو ہم کس طریقے سے لرن کروائیں. تو میں چاہوں گا کہ اگلا ہم پلان تیار کریں, لیکچر تیار کریں کہ وہ جی جی چھوٹے جو بچے ہیں جو 2 سال 3 سال والے جو کہ انشاءاللہ. بالکل کر رہے ہیں, ان کو ہم ٹھیک. کس طریقے سے کریں, کیونکہ میرے اپنے بچے بھی ہیں, تو میں کافی ایکٹیویٹیز کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں اتنا کامیاب ہو نہیں پا رہا. مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن شاید وہ ٹھیک. کوئی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے کہ میں ان انشاءاللہ کو ہمارا اگلا پروگرام ٹوٹل جو ہے نا وہ 5 سے پہلے جو عمر ہے نا بچوں کی 5 سال سے پہلے کی اس کے جی جی اوپر ایک پورا پروگرام کریں گے. وہ بیسیکلی اب پھر پوری چیز ہے کہ ہم اس پہ بات چیت کریں, بالکل. اچھا وہ نیچے کئی کچھ دنوں کی چیز ہے بیسیکلی, جی جی کچھ سوال لیکن ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ ہم بات. اچھا مشتاق صاحب نے کچھ سوال کیا, آپ سامنے شو بھی ہو رہا ہوگا, آپ اس کو ریڈ کر, میں بھی ریڈ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی جی موبائل یا گھر سے باہر ٹی وی جو ہے 18 سال کے بچے سوال کرتے ہیں, اور 13 سال کے جو بچے ہیں اس پہ روشنی ڈالیں. تھوڑا سا وہ اردو میں تو وہ پراپر یہاں لکھا ہوا نہیں آ رہا, تو میرے خیال سے ان کا مقصد یہ کہ جو 18 پلس کے بچے ہیں وہ شاید ٹی وی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, جو 13 سال کے بچے ہیں وہ کم کرتے ہیں, تو اس پہ بھی روشنی ڈالے گا. چلیں اس پہ بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے ہم. پھر انہوں نے ایک ایڈوائس کی ہے, ایک مشورہ دیا ہے انہوں نے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لے کے آئیں, ان کو قرآن پاک پڑھائیں, ان کو ترجمہ بالکل پڑھائیں, ٹھیک تو یہ بات ہے. بھی ہم ایک اچھے انداز میں اس ٹائم بالکل کو ٹھیک. گزار سکتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہاں باقی لوگوں بالکل نے صحیح. آپ کو سلام پیش کیا ہے. کوئی محمد رمضان گجر صاحب ہیں, وہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں نانکا مہربانی. صاحب سے. اس کے علاوہ آپ کے کوئی اور سلام پیش کر رہے ہیں, محمد احمد شاہد صاحب ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. سر ماشاء اللہ کافی سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام پیش کیا. تو سر آج کا سیشن کافی فروٹفل رہا, بہت شارٹ تھا لیکن بہت کوئی بات, انٹرسٹنگ اور بڑی کام کی باتیں آپ نے بتائی ہمیں. انشاءاللہ ہم اسی چیز کو بہت شکریہ. کنٹینیو کریں گے. اور انشاءاللہ پھر ہماری یہ خواہش ہے کہ بچوں کا یہ ٹائم اچھے طریقے سے استعمال ہو. اور بالکل میں ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں کاروبار بند ہیں, پھر کھل جائیں گے, پھر پروفٹ لوگ کمائیں گے, پھر چیزیں آ جائیں گی, لیکن جو بالکل بچوں کا وقت گزر جائے گا وہ پھر واپس وقت لانا بچوں کا مشکل ہوگا. بہت لہذا مشکل ہے. اس وقت کو جو ہے وہ غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اس کو بہتری کی طرف لائیں. اور اس وقت والدین کی یہ ذمہ داری ہو چکی ہے کیونکہ اسکول بالکل بند ہیں اور کوئی طریقہ کار ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ٹیکنالوجی ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے ہمارے یہاں, خاص طور پہ دیہاتی ایریا میں. تو والدین کا رول زیادہ اہم ہے, خاندان کے افراد کا. لہذا اڈلٹس بچوں کے لیے جو ہے وہ کام کریں. ضرور ضرور سر, بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر پروگرام کے اندر. تب تک کے لیے سر خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.